ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شمیم احمد کے ساتھ گلے کی خرابی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، آواز ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق گلے سے ہے. اکثر و بیشتر آواز بھی متاثر ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی لیکن آواز انسان کی یا تو تبدیل ہو جاتی ہے یا بالکل ہی نکلنا بند ہو جاتی ہے. یہ معاملہ کتنا زیادہ نظر آتا ہے، اور کیا یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے عام تکالیف سے گلے کی؟ جی، یہ ایک مختلف سمٹم ہے جو کہ بہت ساری وجوہات سے ہوتی ہے، اور یہ بھی ہر عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے. جی آواز ہمارا کمیونیکیشن کا طریقہ ہے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں. بالکل. کوئی بھی چیز مس یوز ہوگی یا اوور یوز ہوگی تو پرابلم کر سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا بہت ساری وجوہات کی ایک ہی علامت بنتی ہے، اس میں یہ کہ آواز کا خراب ہو جانا، بھرا جانا، بیٹھ جانا. جی. تو عام حالات میں روٹینلی بہت کامن چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ یوز کیا آپ نے، چیخے، ہلا گلا کیا، بچوں میں گیمز میں گئے، کھیل کے آئے، تو آواز چونکہ بہت زیادہ یوز ہوئی ہے بریک ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے. لیکن اگر یہ چیز مستقل جا رہی ہو یا لمبے عرصے کے لیے جا رہی ہو، اگر کوانٹٹی میں بتائیں کم از کم 3-4 ہفتوں سے زیادہ اگر کسی کی آواز بیٹھ رہی ہے یا بیٹھ کے اٹھ نہیں رہی، دوبارہ واپس نہیں آ رہی علاج کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے، جو کہ آپ کا خاندانی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے اور ENT سرجن بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں تو. اشفاق صاحب، بے شمار لوگ گلے میں جو بھی اریٹیشن ہوتی ہے، ہلکی پھلکی تکلیف یا خراش جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے اس کے غرارے کرتے ہیں. اسی طرح سے لوزنجز بہت کامنلی یوز کی جاتی ہیں. ان چیزوں کی افادیت کس حد تک ہے، اور کیا یہ ایک مکمل علاج تصور کیا جا سکتا ہے؟ کچھ باتیں تو اس میں آئیں گی کہ سیلف میڈیکیشن اور سیلف ہیلپ میں. سیلف ہیلپ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر چھوٹا سا مسئلہ ہوا ہے، آپ نے دعا والی جگہ میں سفر کیا ہے، بہت زیادہ ابھی زکام نظر آ رہا ہے، تو چند دنوں کے لیے سیلائن گاگلز یا نمک کے پانی کے غرارے جی کافی سود کرتی ہے. نمک میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ سوجن کو کم کر دیتا ہے. تو وہ جو تھوڑی بہت سوجن گلے میں ہوئی ہے، جو تکلیف دے رہی ہے، درد کر رہی ہے، خراش کر رہی ہے، بہتر ہو سکتی ہے. لیکن لمبے عرصے کے لیے اجازت نہیں ہے، نہ خود اپنا علاج کرنے کے، نہ ہی سیلف میڈیکیشن. ٹافیوں یعنی سے اس نوعیت کے مسائل لازنجز از اے لوکل ٹافی ہے ایک جی قسم کی، جس میں مینتھول ایڈ کی گئی ہے، تاکہ ایک تو یہ کہ وہ تھوڑا سا آپ کو سودنگ مہک افیکٹ دیتی ہے، ملے. تھوڑا سودنگ افیکٹ ہوتا ہے، آپ کو ذرا سا ٹھنڈا سا لگتا ہے، اور وہ جو درد کی جو رگیں ہیں وہ دب جاتی ہیں. دوسرا آپ کو سنسیشن دے دیتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ تکلیف گئی، تھوڑی دیر بعد آپ پھر لیتے ہیں، کیونکہ تکلیف گئی نہیں ہوتی بلکہ اس کو نم کیا جاتا ہے، مطلب بائی پاس کیا جاتا ہے، اسے جی ختم نہیں ہوتی. ختم یا تو وہ نیچرل اپنی خود ہی ہوگی یا علاج کرائیں گے تو ہوگی ختم. اشرف صاحب، گلے کی تکالیف کے معاملے میں اسموکرز کف کا بھی کافی تذکرہ آتا ہے. یہ کس طرح سے سامنے آ سکتی ہے؟ اسموکر کف تو دونوں لازم ملزوم ہیں. تو میرے ساتھ پرابلم تو اسموکر کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں شاید ان کو علاج نہ کروں، کیونکہ بڑا مشکل میں ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی سگریٹ کے 2 پیکٹ پی رہا ہو اور آپ سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب گلا صحیح کر دیں. ایک تو وہ خود اپنا سیریس نہیں ہے، دوسرا آپ کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں اسی عادت میں جو خراب عادت ہے، جو اس کو صحت کی بجائے اس کو خرابی کی طرف لے جا رہی ہے. تو میری تو تقریباً جو 15-20 منٹ کی کنسلٹیشن ہر مریض کے ساتھ ہوتی ہے، اس مرض کے ساتھ اسی میں رہتی ہے کہ یار سگریٹ بند کرو، بعد میں بات کی جائے گی. کیونکہ اگر میں دونوں باتیں کروں گا، وہ اپنا کام کریں اور میں علاج کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں نے تو اپنے پیسے لے لیے لیکن میں نے آنیسٹی نہیں لیکن دکھائی اس آپ کے کی ساتھ. محنت ضائع جا رہی نہیں، ہے. میں نے اس کے ساتھ آنیسٹی نہیں دکھائی. مریض کا فائدہ نہیں ہونا، جی اس کو نقصان تو ڈیفینیٹلی ابھی نہیں تو لانگ ٹرم میں ہوگا. تو somebody has to be a little bit more firm with the patient. اس کی عادت یہ ختم کروانی ہے کسی طرح. تو میں تھوڑا بہت ایگریسو انفارچونیٹلی ہو جاتا ہوں ود پرمیشن آف پیشنٹ، اس کی بھلائی کے لیے. اشرف صاحب، بے شمار لوگوں میں الرجیز کا پرابلم بہت کامن ہے. اس کی بنا پر جو مسائل سامنے آتے ہیں، جیسے کہ اکثر لوگ جب صبح میں اٹھتے ہیں تو ان کو گلے کی تکلیف کی شکایت ہوتی ہے، جو دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. رات میں کوئی ایسا واقعہ ان کے ساتھ رونما ہوتا ہے، یا الرجی کی بنا پر یا آپ کے سائنسز کی پرابلمس کی بنا پر، جس کی وجہ سے یہ تکلیف سامنے آتی ہو؟ اسی طرح سے تھروٹ اریٹیشن کا مسئلہ بھی کافی کامن ہے ان لوگوں میں جو کہ منہ سے سانس لیتے ہیں. اللہ نے ایک راستہ دیا ہے
تو کیا ناک سے سانس لینا بہتر ہے اگر ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کیا جائے تو؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بھی ای این ٹی میں ایکچولی ہمارے لیے کئی پرابلمز ہیں شامل, اور یہ بڑی بڑی شکایتیں ہیں جو کہ ایک دم آپ نے ساری ایک ساتھ پوچھ لیں. الرجی خود ایک بہت بڑا سسٹم ہے, اس کے الگ اسپیشلسٹ ہیں, لیکن چونکہ ہم لوگ ایئر وے سے ڈیل کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہ شعبہ رہا ہے. بالکل ہے. سب سے آخری سوال جو آپ نے کیا ماؤتھ بریدنگ والا, ماؤتھ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ بنایا ہے کھانا کھانے کے لیے, پانی پینے کے لیے اور غذا چکھنے کے لیے, سانس کے لیے نہیں ہے. یہ بنا ہی نہیں ہے سانس کے لیے. سانس کی نالی جو ہے وہ ناک, نتھنے اور اس کے پچھلا پیسیج ہے, وہ اس کے لیے تیار ہے. یہ وہی بات ہے کہ ہم اے سی والا کام پنکھے سے مانگیں, ناٹ پاسبل. تو چونکہ منہ بنا ہی نہیں ہے, ہوتا یہ ہے کہ منہ بنا ہے کھانے کے لیے, ہم جب اسے سانس لیتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ نظام نہیں رکھا جو ناک میں ہے. ناک ہمارا اے سی ہے, ناک ہمارا فلٹر ہے, ناک ہمارا فریج بھی ہے. تو جو ہوا جا رہی ہے, جو میں سانس لے رہا ہوں نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ فلٹر ہو کے صاف ہو کے باڈی کے ٹیمپریچر پہ جا کے لنگز میں پہنچ رہی ہے. اتنے زبردست کام ناک کر رہی ہے. پورا مطلب بایولوجیکل, میکینیکل, تھرمل فلٹر کر کے بھیج رہی ہے, اور جو بھی جرمز, بیکٹیریا فارن باڈی آئی ہے اس کو ڈیل کر لیا گیا ہے موسٹ آف دی کیسز میں. منہ اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے, اس کی لائننگ نہیں ہے, تیار نہیں ہے, وہ تو کاٹنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے. تو ہوتا یہ کہ ناک میں جو جھلیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ جیسے جو خشک ہوا ہم لیتے ہیں اس کی رطوبت کو آگے پیچھے کر کے ناک بیلنس کر دیتی ہے اسی کی طرح. منہ نہیں ہے تو منہ کی جو جھلی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی, اس میں خشکی آ جاتی ہے کیونکہ پانی ضائع ہوتا ہے سانس کے ساتھ. باہر ڈرائی ایئر ہے, ہم سانس لیتے ہیں, منہ خشک ہو جاتا ہے. سب سے پہلی سمٹم ناک والوں, منہ سے سانس لینے والوں کو یہی ہوتی ہے. صبح اٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے گلا خشک ہوتا ہے. کیوں خشک ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ زندہ تو رہنا ہے, آکسیجن ساری منہ سے لے رہے ہیں, وہ ایریا بنا ہی نہیں اس کے لیے. لیکن اگر سانس نہ لے تو بیچارہ کیا کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب عموماً اگر قدرتی طور پر دیکھا جائے تو ہر انسان کوشش یہی کرتا ہے کہ سانس ناک سے لے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر ان کے اندر کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ پرابلم ہوتی ہے جس کا تعلق یا تو ناک سے ہو سکتا ہے یا اس کے پیچھے جو خانے ہیں جن کو سائنسز کہا جاتا ہے ان سے ہو سکتا ہے. تو ای این ٹی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے کون سے امراض ہیں جن کی وجہ سے عموماً لوگ ماؤتھ بریدنگ پر متوجہ ہوتے ہیں یا اس عادت کو اپنا لیتے ہیں مستقل طور پر؟ جی اکرم صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اپناتے نہیں ہیں, مجبوراً ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ نو بڈی کین لیو وداؤٹ آکسیجن, تو وہ تو مجبوری ہے. جب ناک بند ہو جائے گی تو سانس منہ سے لینا ہوگا. ہر عمر کے لحاظ سے کازز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کچھ لوگ پیدائشی پیدا ہوتے ہیں, بیچاروں کو مجبوری ہوتی ہے, وہ منہ سے سانس نہیں لے سکتے, ان کو تو ایمرجنسی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو پرابلم آتے ہیں الرجیز کے, ایڈینوائڈ کی. جو ناک کا غدود میں نے آپ سے ذکر کیا تھا شروع میں, وہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب وہ زیادہ بڑا ہونا شروع ہو جائے, سوجنا شروع ہو جائے کسی وجہ سے, یا نارمل میکینزم میں بڑا ہو رہا ہے اور ابھی فیس بڑا نہیں ہوا اتنا, تو وہاں ایئر وے رکاوٹ آ جاتی ہے. یا انفیکشن آ جائے. انفیکشن مطلب جراثیم پہنچ گئے, وہاں پہ سوجن ہو جائے گی, پیپ بن جائے گی, وہ بڑا کر دے گا. تو بچوں میں یہ دو بڑی وجہ ہیں, الرجیز, انفیکشن. وہ سائنس کو خراب کریں یا ایڈینوائڈس کو خراب کریں یا دونوں مل کے ایک دوسرے کو خراب کریں, کیونکہ چینل ایک ہی ہیں. ایڈینوائڈ سائنس خراب کر سکتا ہے, سائنس کی پرابلم ایڈینوائڈس کو بھی خراب کر سکتے ہیں. تو اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے. بڑوں میں دوسری وجوہات ہوتی ہیں. بڑے جیسے جیسے الرجی کی وجہ سے پرابلم میں آتے رہتے ہیں, ان کی ناک کے نتھنے اندر سے سوجتے رہتے ہیں, جن کو ہم گوشت بڑا ہونا کہتے ہیں. وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ایئر وے کو روک دیتے ہیں. کسی انسان کے ناک کے خدوخال میں پرابلم آ جاتا ہے کہ ناک کا جو بیچ کا پارٹیشن ہے, جو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر رہا ہے, وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے, گروتھ کی وجہ سے یا چوٹ کی وجہ سے, کسی وجہ سے بھی. وہ ایک طرف چلا جاتا ہے تو وہ چینل ویسے بلاک ہو گیا, دوسری طرف سے فزیولوجیکلی گوشت اس کی جگہ لینا چاہتا ہے کیونکہ اس نے اپنا کام کرنا ہے, ایئر سے کانٹیکٹ میں آنا ہے, وہ بڑا ہوتے ہوتے وہ راستہ بند کر دیتا ہے. یہ دونوں ملا کے تیسرے سائنس کو بلاک کر دیتے ہیں. تو اب وہ الرجی کا پرابلم پہلے رکاوٹ میں آیا, پھر انفیکشن بن گیا, اور یہ دونوں پھر اپنا گیم کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو چیز چھوٹی تھی وہ دائمی بن جاتی ہے. جی تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر گلے کی خرابی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.